بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سوال اس مسئلے کے بارے میں کہ امام رکوع میں ہو تو آنے والا شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر پہلے ہاتھ باندھے اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں ملے، یہ ہاتھ باندھے بغیر رکوع میں چلا جائے۔ تو آئیے جواب سماعت کیجیے۔ امام رکوع میں ہو تو آنے والا شخص اس طرح کھڑے کھڑے تکبیر کہہ کے کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں، پھر اگر وہ جانتا ہو کہ امام صاحب رکوع میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ وہ ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور اگر یہ گمان ہو کہ ثنا پڑھنے کی صورت میں امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ فوراً دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، کیونکہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں ٹھہر کر کچھ پڑھنا سنت ہو، اور جس قیام میں ٹھہرنا اور پڑھنا نہیں ہوتا اس میں سنت ہاتھ چھوڑنا ہے۔ نماز کے فرائض میں سے جن کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ یہ در مختار میں ہے کہ تکبیر سے فارغ ہونے کے بعد مرد اپنا سیدھا ہاتھ ناف کے نیچے اپنے الٹے ہاتھ پر اصح قول کے مطابق بغیر لٹکائے کھڑے، اور یہ اس قیام کی سنت ہے جس کے لیے ٹھہرنا ہو۔ اس میں مسنون ذکر ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، ہر وہ قیام جس میں مسنون ذکر ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت، اور ہر وہ قیام جس میں مسنون ذکر نہیں اس میں سنت ہاتھ لٹکانا ہے۔ اسی طرح نہیہ میں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں، ہاتھ باندھنا سنت اس قیام کی ہے جس کے لیے اقرار ہو، جیسا کہ در مختار اور اس کے علاوہ بڑی کتابوں میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے اس سوال کی جماعت رکوع میں ہو تو مسبوق نمازی کو نیت کر کے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنا چاہیے، یا بے باندھے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے، یا ایک ہی تکبیر اس کے واسطے کافی ہے، یا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ باندھنے کی تو اصلاً حاجت نہیں، اور فقط تکبیر کہہ کر رکوع میں مل جائے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہوئی، لہٰذا یہ چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی احتمال ہو کہ امام جب تک سر اٹھا لے گا تو معاً دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور امام کا حال معلوم ہو کہ رکوع میں دیر کرتا ہے، سبحانک اللہم پڑھ کر بھی شامل ہو جاؤں گا تو پڑھ کر رکوع کی تکبیر کہتا ہوا شامل ہو، یہ سنت ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنی تو فرض ہے، بعد ناواقف جو یہ کرتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے تکبیر تحریمہ جھکتے ہوئے کہی اور شامل ہو گئے، اگر اتنا جھکنے سے پہلے ہاتھ پھیلائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، اللہ اکبر ختم نہ کر لیا تو نماز نہ ہوگی، اس کا خیال لازم ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔